آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شامل تھے، اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے سربراہ چیف منسٹرز بھی شامل تھے، اس میں ڈاکٹرز بھی شامل تھے، اور ہر طرح کے جو لوگ ریلیونٹ لوگ ہیں وہ اس میں ڈیٹا اکٹھے کرتے تھے، اور ڈیٹا کی ڈے ٹو ڈے آورلی بیسس پہ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے ایک حکمت عملی ترتیب دیتے تھے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد فیصلے ہوتے تھے۔ آج بھی اسد عمر صاحب نے اور ہم روز پریس کانفرنس کے ذریعے، ہمارا ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنس کرتے تھے، ہم نے عوام کو پوری طرح سے باخبر رکھا کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو اعداد و شمار ہیں، جو ایکوپمنٹ ہے، جو اسپتالوں کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے ہم نے ایک بہت ہی ایک مؤثر قسم کا پروگرام ترتیب دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہماری جو نقصان ہے وہ اس قدر نہیں ہے جس کا ہم نے بھی تخمینہ کیا ہوا تھا۔ اب اس صورتحال میں آج بھی اسد عمر صاحب نے، جو کہ NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور پوری تفصیل سے کہ ہم کس طرح سے اس وبا سے ٹیکل کر رہے ہیں، اس کی پوری انہوں نے عوام کو ڈیلی بیسس پہ جس طرح کرتے ہیں وہ آج بھی انہوں نے اس کی خبر دی۔ اب اس دوران میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے اس کو متنازع بنانے کے لیے وہ جو ہے تو مختلف قسم کی ایک بے یقینی کی، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مظاہرہ ہم نے مختلف اوقات میں دیکھا، جس میں کہ وہ سندھ کے چیف منسٹر یہاں پہ آ کے ہم سے بالکل متفق ہو کر اور چیزوں کو ایگری کر لیتے تھے، لیکن جب وہ واپس جاتے تھے، جب وہ کراچی میں باہر نکلتے تھے یا پہنچتے تھے، تو وہ اس پروگرام کے بارے میں مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں کرتے تھے اور ڈس ایگریمنٹ شو کرتے تھے۔ تو پیپلز پارٹی بالخصوص اور باقی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وبا سے کس کامیابی کے ساتھ اس سے ڈیل کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیف منسٹر سندھ ہیں، انہوں نے کئی دفعہ اس قسم کا ماحول پیدا کیا، اور آج جو ہے تو ان کی پارٹی کے لیڈر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں کہ انہوں نے ہر قسم کی بے یقینی اور غلط باتیں کی، اس کا جواب جو ہے تو وہ ان کو مراد سعید دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، اور شکریہ انفارمیشن منسٹر صاحب۔ میں بغیر ٹائم ضائع جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، 4 نکات تھے اس کے۔ ظاہری سی بات ہے کہ فرزند زرداری جب بھی آتے ہیں تو میرے خیال سے یا تو تقریر نویس کو بدل دے کہ وہی رٹائی جو تقریر ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں، خود بھی پرچی کے اوپر آئے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پرچی کا سہارا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ 4 پوائنٹس انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں اٹھائے، اور 40 منٹ کی پریس کانفرنس میں ایک بھی ایسی چیز نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ حکومت نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں۔ تو وہ 4 پوائنٹس تھے، ایک یہ کہ حکومتی اقدامات اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صوبوں کو ابھی تک وفاق کی طرف سے کیا کچھ ملا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ NFC کے اوپر آ کے انہوں نے بات شروع کی، اور چوتھا کہ کشمیر کو بھی بیچ میں لے کے آئے۔ تو میں 4 پوائنٹس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ یہ ایک عالمی وبا، اور آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کی مضبوط معیشت ہے، دنیا کا بہترین ہیلتھ سسٹم کس طرح اس عالمی وبا کے سامنے بے بس ہو چکا۔ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک اموات ہو چکی ہے۔ پھر آپ کے سامنے یورپ ہے، برطانیہ کے اندر باقی ممالک جن کا بہترین ہیلتھ سسٹم بھی تھا اور اکانومیز بھی مضبوط تھے، وہ پاکستان اس عالمی وبا کا مقابلہ کر رہا ہے، جس کے بارے میں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ فرزند زرداری سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ کے ابو زرداری کا اس وقت علاج کون سے ہسپتال میں ہو رہا ہے، جب ان کو اپنے ہسپتالوں کے اوپر خود اعتماد نہیں، تو ہم اسی ہیلتھ سسٹم کے اندر اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا جو اپوزیشن کی جماعت ہے، شریف خاندان، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیشہ سے سرکار کے اور عوام کے پیسے پہ بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے، تو ہیلتھ کے اوپر تو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ نمبر 2 یہ کہ معیشت یہ کہ قرضوں کے دلدل میں آپس چکے ہیں، اور آپ نے اس
وبا کا مقابلہ کرنا تھا کہ جس میں اکانومیز بھی جو ہے مضبوط وہ بھی کولیپس کرنے جا رہی ہے. جب یہ عالمی وبا آئی پاکستان کے اندر، پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے پہلے خطاب میں کیا فیصلے کیے اور کیا اقدامات ہوئے؟ عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے مرض سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے غربت سے، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے کہ ان کا روزگار بند نہ ہو، ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، ان کو صحت بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ میں ان کو جو اپنے غریب طبقہ پاکستان کے اندر کے غربت 25% سے زیادہ لوگ غربت کی شرح سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے دیکھنا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اپنے غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے والوں کے لیے 1 کروڑ 20 خاندانوں سے زیادہ لوگوں کے لیے 12,000 فی خاندان انہوں نے 144 ارب کا پیکج لے کے آئے. یہ وفاقی حکومت کی طرف سے تھا. اپنے انڈسٹریز کے لیے عمران خان نے اربہ روپے کے پیکج کا اعلان کیا. لوگوں کو روزگار سے نہ نکالنے کی صورت میں وہ کاروباری طبقہ جو لوگوں کو مالی بحران کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے نہیں نکالے گا، ان کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ ریاست آپ کی ذمہ دار ہے، آپ پاکستانیوں کو نوکری سے نہ نکالے. ان کے لیے بھی پیکج لے کے آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اس احساس پروگرام جو تھا، جو شروع ہوا تھا غربت کے خاتمے کے لیے، اور پھر اس عالمی وبا کے اندر لوگوں کے لیے ایک امید مل گیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کو یہ پیسے مل گئے، تو دنیا نے اس پروگرام کو سراہا. پھر اس کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو پی پی ای کٹس مہیا کیے، ان کو ماسک بھیجے، اور وہ پاکستان جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 تھی، آج آپ 30,000 تک اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی لے کے گئے. میں 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں جو آپ 70 سال میں نہیں کر چکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب یہ وبا آئی تو پی پی ای کٹس کو امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. آج پاکستان کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. سینیٹائزر آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ماسک آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی اجازت بھی مل گئی. تو 2 مہینے کے اندر ہم نے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، جن کا روزگار ختم ہو گیا، جو دیہڑی دار، مزدور، رکشے والا، ڈرائیور، وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے، ریڑھی والا، چھوٹا دکاندار، ان کے لیے عمران خان ٹوٹل 1200 ارب سے زائد کا پیکج لے کے آئے، جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج بنا، بلکہ ہمارے خطے کے اندر جن کی معیشتیں ہم سے اچھی ہے ان سے بھی بڑا پیکج ہم اس عالمی وبا کے اندر لے کے آئے. صحت کی سہولیات آپ نے اپنے ہسپتالوں کو سہولیات دینا شروع کر دی. اس وقت تک تقریباً جو ہم آن لائن سسٹم ایک لے کے آئے کہ تمام ہسپتالوں کو 15,450 ہاسپٹل جو پاکستان کے اندر ہے ان کو ایک موبائل ایپ کی تھرو سب کو ہم نے آن لائن سسٹم کی تھرو کنیکٹ بھی کرنا ہے. اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہی بات ہو رہی تھی، مطلب حیرانگی دیکھیے کہ آج اسد عمر صاحب جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ اقدامات کے اوپر دے رہے ہیں. جب فرزندی زرداری پریس کانفرنس کرنے لگے تو نیچے جو ٹکر چل رہے تھے وہ حکومتی اقدامات کے چل رہے تھے، لیکن اس حکومتی اقدامات کو اگنور کر کے پتہ نہیں کہ ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے. آج کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی بوکلائے ہوئے ہیں، ساتھ میں فرزندی زرداری کی بھی سمجھ آتی ہے. تو انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی. اس وقت تقریباً 20,000 سے زائد ڈاکٹر جو ہے ان کو ٹرین بھی کیا جا چکا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، اس میں کیا ہوا کہ اس وقت 848 مقامات کے اوپر آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. آپ نے ابھی تک اس کے تحت جو ایس او پیز حکومت نے دیے تھے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ حکومت نے 1200 ارب سے زائد کا پیکج تو دے دیا، لیکن ہم نے لوگوں کو غربت سے بھی بچانا ہے، ان کے بیوی بچوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے. کیونکہ یہ مناظر آپ نے کراچی کے اندر دیکھے، سندھ کے اندر دیکھے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو جو مزدور طبقہ اس سے متاثر ہوا تھا، وفاقی حکومت نے تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو امداد پہنچا دی، لیکن جو آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا راشن کسی کے گھر نہیں پہنچا. بجائے اس کے کہ آپ کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اور جب سڑکوں پہ آ گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے وبا کے پھیلنے کا خدشہ بڑھا. 1,311 مارکیٹس اس وقت تک
सील की जा चुकी है। ये जो आपने SOPs दिए थे जिन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। 83 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उसको भी बंद कर दिया गया जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे। 2221 गाड़ियां जो थी जिन्होंने SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया उनको भी जुर्माना किया गया और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो गई। फिर इसके साथ साथ हमारे जो लैब थे वो 2 से बढ़कर अभी 70 हमारे लैब बन गए हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी आपके 100 से बढ़ के 30,000 तक जा चुकी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, 2 महीने का बता रहा हूं, आपके 70 साल में जो कुछ पहले इसके कोई इकदाम ही नहीं हुए थे। 50 बिलियन इन्होंने कहा कि सेहत के लिए क्या दिया, 50 अरब मजीद सेहत के लिए दे दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। सैनिटाइजर का मैंने बता दिया कि पाकिस्तान आजकल एक्सपोर्ट की तरफ भी चला गया। N95 मास्क का मैंने बता दिया, PPE किट्स का बता दिया। ये 2 महीनों के अंदर वफाकी हुकूमत ने ये कैपेसिटी बिल्ड की। अब मैं आता हूं जरा चंद सवाल आपसे भी करता हूं क्योंकि आपने NFC की बात की है, 18वीं तरमीम मौजूद है, तो सूबाई हुकूमतों की भी कुछ जिम्मेदारी थी। आपने वादा किया कि हम लोगों को राशन पहुंचाएंगे। आपकी 3 वज़रा के मुख्तलिफ बयानात सामने आ गए। 1.5 लाख राशन का वादा किया, 3 लाख राशन देने का वादा किया और फिर 5 लाख लोगों को राशन देने का वादा किया। आज तक रूही जमीन पर किसी को पता नहीं चला कि राशन किसको मिला। रोजाना आपकी तरफ से भाषण जरूर मिलता है, राशन किसी को आज तक नहीं मिला। दूसरी चीज कि आपसे हम पूछते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद तो सेहत सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, हम आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, हम आपको साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। NCOC के जो इक़दाम है वो सब मिला के वो भी कर रहे हैं। हम आपको यहां से जो एहसास प्रोग्राम के थ्रू लाखों लोगों को सिंध के अंदर 12,000 फी खानदान मिल गया वो भी दे रहे हैं। लेकिन 5.5 करोड़ आपको पिछले 8 साल में मिला है सेहत के लिए, बजाय इसके कि आप उन 5.5 करोड़ का हिसाब दें कि आपने अभी तक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पे फर्जंद जरदारी उनके अब्बू जरदारी का इलाज हो सके। तो आपके हेल्थ सिस्टम के ऊपर किसको यकीन होगा? अभी तक आप नहीं बता सके कि वहां पे आपका वजीर आला जो साथ बैठा होता है और एक्टिंग बड़ी शानदार करता है। और एक्टिंग क्यों करता है? उसकी बोखलाहट की वजह यह है कि जो JRT रिपोर्ट है, जो शुगर की रिपोर्ट सामने आ गई है, उसमें वो मरकजी किरदार है जरदारी के लिए। जरदारी की करप्शन में सहूलतकारी का किरदार उसने अदा किया। 5.5 करोड़ के ऊपर आपके वजीर आला के हल्के में जब बम ब्लास्ट होता है वहां पे एम्बुलेंस नहीं होता, स्ट्रेचर नहीं होता। आपकी लाड़काना के अंदर लोग जो है वहां पे उनके लिए कोई वैक्सीन, वो जो कुत्तों के काटने के वाकयात वहां पे बहुत बढ़ जाते हैं। 29,000 लाड़काना के अंदर पिछले 1 साल 2019 में कुत्तों के काटने के वाकयात हुए, वहां पे वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती, स्ट्रेचर नहीं होता। हम ये मनाजिर देखते हैं। मैं उस डॉक्टर फुरकान की बात क्यों ना करूं? वो डॉक्टर फुरकान मसीहा है। इस वक्त डॉक्टर फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उन डॉक्टर को फैसिलिटेट करे। 5.5 करोड़ आपको मिला है 8 साल में। हर साल आपको अरबों करोड़ों रुपए मिलते हैं सेहत के लिए। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि उन डॉक्टरों के लिए कम से कम थोड़ी सी सहूलत दे दे। पैरामेडिक स्टाफ जो इस वक्त वो हमारे लिए इस आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए अपनी जानों पे केल की खिदमत दे रहे हैं। डॉक्टर फुरकान ईडिया रगड़ रगड़ के अपनी जान दे रहता है, उसके लिए आपके पास वेंटिलेटर नहीं है। आपने वेंटिलेटर्स की बात की, 200 से ज्यादा 250 वेंटिलेटर्स हम सूबों को दे चुके हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत। तो आपके पास कराची में उस डॉक्टर को देने के लिए एक वेंटिलेटर नहीं था। वो डॉक्टर की जो अहल खाना है उनकी आप फरियाद सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, दिल रोता है कि अगर आप एक डॉक्टर, एक मसीहा को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, हम किस तरह तो करते कि आप दूसरों को कर लेंगे। और एक और सवाल हम पूछते हैं, सवाल ये पूछते हैं कि इस आलमी वबा में भी आपको करप्शन की पड़ी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे मुराद सईद। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गरीब तबके के लिए 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया। पाकिस्तान की 15,000 से ज़्यादा अस्पतालों को एक ऐप के ज़रिए जोड़ दिया गया।